بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع بسم اللہ الرحمن الرحیم منع صرف کے 9 اسباب ہیں۔ منع صرف کے 9 اسباب میں سے عدل آ گئے، وصف آ گئے، تانیث آ گئی ہے اور اجماع آ گئے 4۔ 5واں سبب شروع ہے اور چھٹا اور کیا آ گئے؟ معرفہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ چھٹا سبب شروع ہے وہ ہے جمع۔ کون ہے؟ جمع۔ جی کیا کہ صرف کے 9 اسباب ہیں، 5 آ گئے ہیں، چھٹا ہے جمع۔ جی مانا صرف کے 9 اسباب ہیں، 9 میں سے 5 آ گئے ہیں، چھٹا ہے جمع۔ جمع لغوی معنی ہے جمع کا جمع کردن، جمع کرنا مصدر ہے۔ نحویوں کی اصطلاح میں جمع اس اسم کو کہتے ہیں جو کئی احاد پر دلالت کرے۔ جمع کا لغوی معنی ہے جمع کرنا، اور ناویوں کی اصطلاح میں جمع اس کو کہتے ہیں، اس اسم کو کہتے ہیں جو کئی احاد پر دلالت کرے۔ مثلا مسلمون کم از کم 3 مسلم ہون تے تاں سچا ہوندا ہے جی۔ رجال کم از کم 3 رجل ہون تے سچا ہوندا ہے۔ اے مطلب ہے احاد جمع واحدی، ایک کم از کم 3 ایک ہون تاں جمع بندی ہے جی۔ تو جمع وہ اسم ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے کئی احاد پر، یعنی کم از کم 3 پر۔ گل سمجھی ہے؟ باقی وہ جمع کی تفصیل تو پڑھی آپ نے، جمع 2 قسم، مکسر اور جمع سالم۔ جمع سالم جس میں بیعت کی بنا سلامت، جمع مکسر جس میں بیعت کی بنا سلامت نہ ہو۔ پھر جمع مکسر 2 ہے، ایک جمع منتہی الجموع ہے، ایک غیر جمع منتہی الجموع ہے۔ جمع منتہی الجموع کے بنانے کا خاص طریقہ ہے جو ساری تفصیل پھر دوبارہ آ رہی ہے۔ گل سمجھی ہے؟ اچھا جی مسئلہ سمجھیں۔ جمع منع صرف کا سبب ہے جب کہ 2 شرطیں پائی جائیں، جب کہ ایک ان یکونا سے بیان ہے، ایک غیر قابل سے بیان ہے۔ بات سمجھیے؟ ہاں جی کیا کہ جمع منع صرف کا غیر منصرف آخ یا منع صرف آخ، جمع غیر منصرف کا سبب ہے لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ 2 شرطیں ہیں۔ وہ منع صرف ذرا نکال لفظ ہے نا، جمع منع صرف کا سبب ہے لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جمع صیغہ منتہی الجموع ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جمع صیغہ منتہی الجموع ہو۔ اے واضح میں کیوں نہیں پتا جی؟ کہ کون نہیں پتا؟ صیغہ منتہی الجموع 2 نے، مفاعل و مفاعیل، اے مطلب ہے جی۔ ہاں بھی پہلی شرط یہ ہے کہ جمع صیغہ منتہی الجموع ہو، لہذا جمع سالم اور جمع مکسر جو منتہی الجموع نہیں، یہ 2 جمع غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ جمع سالم خواہ مذکر خواہ مؤنث اور جمع مکسر جو منتہی الجموع نہیں ہے، یہ غیر منصرف کا جمع جو غیر منصرف کا سبب ہے وہ جمع ہے جو مفاعل و مفاعیل کے وزن پر ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے ہاں جی کیا کہ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جمع صیغہ منتہی الجموع ہو۔ مطلب کیا ہے کہ جمع سالم اور جمع مکسر جو مفاعل و مفاعیل کے وزن پر نہیں، یہ سبب نہیں ہے، غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ وہ جمع سبب ہے جو مفاعل و مفاعیل کے وزن پر آتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے وہ جمع سبب ہے جو مفاعل یا مفاعیل کے وزن پر آتی ہے۔ سمجھائیے؟ جس کے بنانے کا طریقہ کہ اول اور ثانی کو فتح، تیسری جگہ الف علامت جمع اقسام، ما بعد 2 حرف ہیں تو اول مکسور، ثانی کا اعتبار نہیں، اور اگر 3 ہیں تو یا ساکن اور تیسرے کا اعتبار نہیں، اور اگر 1 ہے تو مشدد ہوتا ہے جو اصل میں 2 ہوتے ہیں، جو اصل میں 2 ہوتے ہیں۔ گل سمجھیو؟ ایک شرط یہ آ گئی، ایک شاہ آ گئی کہ منع کر۔ بہرحال جمع شرط جمع کی یہ کہ ہو وہ جمع
منتہل جمہو کے سیغے پر جی بہرحال جمع پس شرط اس کی یہ کہ بس شرط جمع کی پس شرط جمع کی یہ کہ ہو وہ جمع منتہل جمہو کے سیغے پر شابا بہرحال جمع پس شرط جمع کی یہ کہ ہو وہ جمع منتہل جموع کے سیغے پر. گل سمجھیا. باقی منتہل جموع اس کو مختلف سوالات سارے لکھا تھا نا کہ کلو فی غایت تحقیق حوالہ دیتا ہوں غایت تحقیق کافی دی شرح ہے. تو جن سوال جواب اتنے نے وہ انہیں بزرگاں کٹھے کیتے ہیں جی سمجھائیے تو سارے اتنے آ رہے ہیں جی. تے اج مسئلہ سمجھو جی. اے منتہل جموع کا مطلب ہے کہ ایسے وزن پر جمع جس کی مزید جمع تکسیر نہیں بن سکتی. جس کی ایسے وزن پر پہنچ جائے جمع کہ جس سے آگے اس کی پھر جمع تکسیر نہ بنے. اس کو کہتے ہیں کہ منتہل جموع. منتہل جموع جس کی آگے جمع مؤنث سالم بن سکتی ہے. صواحب کی صواحبات جمع آتی ہے وہ آ سکتی ہے لیکن جمع آگے تکسیر نہیں آتی. آگے پڑھو عبارت. وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حرفان كمساجد أو حرف مشدد مثل دواب أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن غير نہ ساکنن کمصابیحا. بس یہ عبارت اگے پیچھے دے اہم ہی رہن دینی اگا پیچھے نہیں کرنا سمجھائیے. لیکن کمصابیحا نال ہے پھر پڑھنا غیر کالج پہ ہی کہ نہیں رہنی ایمی نو کٹنا نہیں لیکن ہے تھی عبارت اگے پیچھے جی. اچھا جی جمع منتہل جموع کون ہوتی ہے؟ مصنف علیہ رحمہ اس کی وضاحت کرتے ہیں جو آپ کو پہلے آتی ہے. تو شروع نہیں بیان کیا الف علامت جمع اقصا کے بعد سر نہیں بیان کیتا پوشل بیان کیتی ہے. کل سمجھیے جمع منتہل جموع جو ہوتی ہے نا اس میں اول ثانی مفتوح ہوتا ہے تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی ہوتی ہے. یہ بات نہیں بیان کی واضح ہے. الف علامت جمع اقصا کے بعد دو حرف ہوتے ہیں جیسے مساجد یا ایک ہوتا ہے لیکن مشدد ہوتا ہے جیسے دواب بیبو سے دواب اصل میں ہے دواب بیبو ہی ہے ادغام کیا دواب. یا الف علامت کے بعد تین حرف ہوتے ہیں لیکن درمیان والا ساکن ہوتا ہے جیسے مسابی ہو. ہاں جی کیا خیر چونکہ مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے کہ منتہل جموع تو سوال ہوا کہ منتہل جموع کون ہوتی ہے وہ اس کتاب کے مطابق بھول جائے منتہل جموع کیا ہوتا ہے تو مصنف علیہ رحمہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ منتہل جموع کیا ہوتا ہے. منتہل جموع کا یہ ہے کہ اول ثانی مفتوح اول ثانی مفتوح تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی اور الف علامت جمع اقصا کے بعد یا ایک اگر ایک حرف ہو تو مشدد ہوگا ایک حرف ہو تو مشدد یا دو ہوں گے یا تین ہوں گے. اگر تین ہوں تو درمیان والا ساکن ہوتا ہے. ایک کی مثال جو مشدد ہو دواب جو اصل میں کیا ہے دو کی مثال تین کی مثال مزاریبو تے مزاریبو جڑی صرف صغیر سناندے ہو جی وہ دو میں جمع نے جی. ازرب ازربان ازربون ازاربو زاربتن زاربتان زارباتن زباربو. سنا ہے کہ کوئی نہیں ہے مطلب ہے جی. مضروب ان سے مزاریبو بنا دے کو کوئی نہیں وہ ساری منتہل جموع نے جی. تو خلاصہ ہے کہ جڑا سیگا ہوئے نا مفاعلو یا مفاعیلو کے وزن پر او جمع غیر منصرف ہوندی جھٹکا جا مانا جی جیڑی جمع کی ہوئے وہ غیر منصرف ہوندی. جمع سالم غیر منصرف نہیں تو جمع تکسیر جو اس کے علاوہ ہے وہ منصرف وہ غیر منصرف نہیں. اب منع کرو ایت گل سوکھی بچ. اور وہ جمع منتہل جموع یہ ہے کہ ہو پتھر لکھا یعنی اول ثالث ثانی مفتوح ہوتے ہیں الف کے بعد یہ بات ہے کہ ہو الف جمع کے الف کے بعد دو حرف
جیسے مساجد، یا ایک حرف مشدد جیسے دواب، یا 3 حرف درمیان والا ان 3 کا ساکن جیسے مسابیح ہو. چلو جی. اور وہ جمع جمع کے الف کے بعد 2 حرف جیسے حرفان اسم یکون ہوتا حرفان حرف او ثلاثۃ حروف نطف نال سارے جی. 2 حرف جیسے مساجد، اور حرف مشدد جیسے دواب، یا 3 حرف درمیان والا ان کا ساکن جیسے مسابیح ہو. چل بھی نہیں کیا. اور وہ منتہى الجموع ہوا تھلے لگا نہیں فون نمبر 9 ہے تو پیچھے فون نمبر 9 کتنے لگا ہے؟ منتہا تو نہیں لکھا ہے. اچھا سیم ہوگی. چلو. اور وہ جمع اور وہ منتہى الجموع یار، منتہا الجموع وہ جمع ہوتا ہے. اور وہ منتہى الجموع ان یکون یہ ہے، اور وہ منتہا الجموع یہ ہے کہ ہوں جمع کے الف کے بعد، جمع کے الف کے بعد کیا ہوں 2 حرف، 2 حرف جیسے مساجد ہو، یا ایک حرف مشدد یا ایک حرف مشدد جیسے دواب ہو، یا 3 حرف درمیان والا ان کا ساکن جیسے مساوی ہو. آگے بڑھا ہوں. غیر قابل للہائے. بس جمع غیر منصرف کا سبب ہے جبکہ 2 شرطیں پائی جائیں. ایک تو یہ ہے کہ جمع منتہى الجموع ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جمع ایسی تا کو قبول نہ کرے جو یوم القیامہ والی تا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جمع اس تا کو قبول نہ کرے جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے. گول تا نہیں ہوتی تو وقف یوم القیامہ. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جمع ایسی تا کو قبول نہ کرے جو حالت وقف میں ہا بن جائے. جی آخر شب آخر. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جمع منتہى الجموع جو ہے وہ ایسی تا کو قبول نہ کرے جو وقف کی حالت میں ہا بن جائے. کیونکہ وقف میں ہا بنتی ہے اس لیے اس کو قبل از وقت ہا کا ہے. وہ ہا کے قابل نہ مراد ہا سے وہ تا جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے. پڑھا نا یونس صرفی والا قانون کہ کوئی نہیں ہے. ہاں شابہ کیا کہ جمع منتہى الجموع کے غیر منصرف ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جمع منتہى الجموع ایسی تا کو قبول نہ کرے جو حالت وقف میں ہا بن جائے. ہمیں کیا کہنے کیا دوسری شرط یہ ہے جمع ایسی تا کو قبول نہ کرے حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے. اس کو قبول جب 2 شرطیں پائی جائیں کہ سیغہ ہو مفاعل و مفاعیل اور اس کے ساتھ تا نہ لگی ہوئی ہو جو تا دو پشتن ہوتی ہے تو یہ سیغہ غیر منصرف ہوگا. کیا خلاصہ کیا نکلا؟ سیغہ ہو مفاعل اور اس کے ساتھ تا لاحق نہ ہو کی صورت میں ہا بنتی ہے تو وہ جمع غیر منصرف ہے. تو یہ جمع غیر منصرف ہے. یہ جڑا نا غیر اندیا 3 ترکیباں. ایک ترکیب ایک جڑا فشرطہ ان یکون نہیں ہے پہلا ان یکون ان دی ہووا ضمیر کو حال سمجھ آئی. پس شرط جمع کی یہ کہ ہو وہ جمع منتہى الجموع کے سیغے پر درا حالے کہ وہ جمع نہ قبول کرنے والی ہو ہا کو. ان ترجمہ کرنا ہے اس دا. شاباش. شرط جمع کی یہ ہے کہ جمع منتہى الجموع کے سیغہ پر درا حالے کہ وہ جمع وہ یکون وہ جمع وہ جمع نہ قبول کرنے والی ہو ہا کو. مراد کیا ہے؟ تا جو حالت وقف میں. ہاں بھائی ترجمہ کرا سمجھ. جمع کا شرط بس یہ ہے کہ
منتہل جموں کے سیغے پر یار جموں کے سیغے اجے ہن ترجمہ کر کے آئے ہیں جی درا حال ہے کہ یہ وہ جمع درا حال ہے کہ وہ جمع نہ قبول کرنے والی ہو نہ قبول کرنے والی ہو ہاں کو نہ قبول کرنے والی ہو نہ قبول کرنے والی ہو نہ قبول کرنے والی ہو ہاں کرنے والی ہو ہاں کو ہاں کو ہاں بھی شاباش آگے فسیاقلۃ وفرازنۃ منصرف لقبولہم الہاء بس لہذا سیکل کی جمع ہے سیاقل فرزان کی جمع ہے فرازن لیکن استعمال میں ان کے ساتھ تا لگی ہوتی ہے سیاقلا تو فرازنا تو یہ منصرف ہیں غیر منصرف نہیں ہے اس لیے کہ جمع تو منتہل جموں ہے لیکن تا کے قابل ہے تا کے قابل ہیں اس لیے لہذا سیاقلا تن 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 فرازنا تن 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 ہاں جی یہ فا تفریح ہے لہذا سیاقلتن اور فرازنتن یہ سیغہ منتہل جموں تو ہے لیکن تا کا قابل ہے مطلب یہ جمع ہے سیکل دی جمع ہے سیاقل سیکل سروچے نو آندے نے سروچا جاننا اے برتن تو ہی دے رگڑ کے چل پنجابی چ سروچا آندے نے جی شے صاف کرنے دینا ہاں جی سیکل او ہوندا ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے دا سیکل ہے تے دل دا سیکل ذکر اللہ ہے جی ہر شے دا ایک سروچا رگڑ کے صاف کرنے والا تے دل دا سروچا جڑا ہے اللہ دا ذکر ہے جی ہاں جی حدیث شریف ہے سیاقلۃ اور فرازیاتن یہ جی جمع منتہل جموں تو ہے لیکن یہ تا کے قابل ہیں اس لیے قابل کا مطلب نال تیل لگی پئی ہے اس لیے یہ کیا ہے غیر منصرف نہیں ہے منصرف ہاں تو جمع غیر منصرف کا سبب ہے جبکہ منتہل جموں کے وزن پر ہو اور تا اس کے ساتھ لاحق نہ ہو اگر منتہل جموں نہیں سالم ہے یا اور جمع مکسر ہے تو وہ بھی سبب اگر منتہل جموں کے سیغے پر ہے لیکن تا اس کے ساتھ متصل ہے تب بھی منصرف ہے غیر منصرف نہیں ہے پس سیاقلتن اور فرازنتن منصرف ہیں باوجہ قبول کرنے ان دونوں کے ہاں کو جی بس سیاقلۃ اور فرازنۃ منصرف ہیں بوجہ قبول کرنے ان کے حق کو بس سیاقلتن اور فرازنتن منصرف ہیں بسبب قبول کرنے ان کے حق کو چلو جی وہو ایضا قائم مقام السببین بس جس طرح الف تانیس ایک سبب قائم مقام دو کے ہے ایک تانیس ایک لزوم تانیس اسی طرح جمع جو کہ منتہل جموں ہے غیر قابل لتا ہے اسی طرح جمع بھی ایک ہی قائم مقام دو سببوں کے ہے ہاں جی جس طرح الف تانیس ایک ہی قائم مقام دو سببوں کے ہے تانیس اور لزوم تانیس اسی طرح جمع بھی جمع منتہل جموں تو قائم مقام دو سببوں کے یعنی ایک ہی سبب قائم مقام دو کے ہے ایک ہی سبب قائم مقام دو سببوں کے ہے پھر آخر جس طرح تانیس بالالف قائم مقام دو یہ ایک سبب قائم مقام دو سببوں کے ہے اسی طرح جمع منتہل جموں بھی ایک سبب قائم مقام دو سببوں کے ہے اور وہ کون جمع بھی دا مطلب جمع الف تانیس اور وہ بھی قائم ہے مقام سببین کے اور وہ بھی قائم ہے مقام سببین کے وہ بھی قائم ہے مقام سببین کے اگے الجمعیت بیٹھے وہ تو بدل بنانا نیڑوں کم ترینی راب لکھے الجمعیت ولزومها اگے وامتناع ان یجمع مرة اخرى جمع تکسیر
فَكَأَنَّهُ جَمْعُ ماضی مجهول چبولا فَكَأَنَّهُ جُمَعُ اور مَرَّتَيْنِ جو ما ہوئی ماضی مجهول ہوندی زورا بہ ہوندی ماضی مجهول کے زورے بہ ہوندی ہے جُمِعَ مَرَّتَيْنِ حد تھی گئی یار کمال مولوی. اچھا جی وہ یہ اکیلا قائم مقام دو سببوں کے کس طرح ہے غور کریں. ایک تو جمعیت اس کا جمع ہونا اور ایک اس کا ایسے وزن پر آنا جس وزن کی آگے جمع تکسیر نہیں بن سکتی. گویا کہ پھر یہ دو مرتبہ جمع ہے. گویا کہ یہ دو مرتبہ جمع ہے. خلاصہ یہ باقی ترجمہ کی بلا ایک اس کا سن کے پھر ایک سبب قائم مقام دو کے کس طرح ہے. الف تو ایک تانیس ایک لزوم تانیس کیونکہ افعال کی جو مؤنث ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے مؤنث ہی ہوتی ہے جی. یہ ایک سبب قائم مقام دو کے کس طرح بن گیا. وہ اس طرح کہ ایک تو اس میں جمعیت ہے. جمعیت معنی جمع ہونا. جمع ہے کہ کوئی نہیں. جمع ہے. ایک جمعیت ہے ایک لزوم جمعیت ہے. ایک ایک جمعیت ہے اور ایک جمعیت ہے. لزوم جمعیت کا مطلب کیا ہے جا کے نا وامتناع یہ اصل عطف تفسیری لزوم ہوتے. لزوم جمعیت کا مطلب کیا ہے. لزوم جمعیت کا مطلب ہے کہ یہ ایسے وزن پر آ گیا ہے جس کی آگے جمع تکسیر نہیں بن سکتی. یہ ایسے تو ایک جمع ہونا اور ایک ایسے وزن پر آنا جس کی آگے جمع تکسیر گویا دو مرتبہ جمع ہے. گویا باوج طاقت آ کے کلے آ کے اسی بادشاہ اسی ہوں غیر منصرف بناواں گے جی ہاں تو ایک سبب یہ ایک سبب قائم مقام دو کے کس طرح ہے. یہ ایک سبب قائم مقام دو سببوں کے کس طرح ہے. شاباش. ایک اس میں جمعیت ہے یعنی جمع ہونا اور دوسرا لزومی جمعیت. لزوم جمعیت کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسے وزن پر آ گیا ہے جس کی مزید جمع تکسیر. اب ایک جمع ہونا اور ایک ایسے وزن پر آنا ایسے وزن پر آنا جس کی آگے جمع تکسیر نہ بن سکے. گویا کے دو مرتبہ جمع ہے. گویا کے دو مرتبہ جمع ہے. کیا ایک جمع جمع ہونا ہونا اور دوسرا ایسے وزن پر آنا جس کی آگے جمع تکسیر نہ بن سکے. گویا کے دو مرتبہ جمع ہے. تو دو مرتبہ تو اس میں قوت آ گئی. اس میں یہ مطلب ہے بھی ایک سبب قائم مقام دو کے دو پورے ہو گئے جی. الف تانیس اکیلا قائم مقام دو سببوں کے ہے. جمع منتہل جموں اکیلا قائم مقام دو سببوں کے ہے. اے مطلب ہے تو جٹکی بولی چ جن مفاعل تے مفاعیل نے وہ غیر منصرف پڑھنے. خلاصہ ہے جن مطلب جن انہاں دے آخر تے تنوین بھی نہیں آنی تے کسرہ بھی نہیں آنا. جر تابع نسب دے ہونے. اے مطلب جس تے عمل کرنا جی. یعنی جمعیت جمع ہونا یہ بدل ہے نا سبب ہے کو اور لزوم جمعیت یہ اگو واو عطف تفسیری ہوں سمجھ آئی. اور ممتنع ہونا یہ کہ جمع بنائی جائے دوسری مرتبہ. کیڑی جمع جمع تکسیر. اے مطلب لزوم جمعیت کا کہ دوبارہ جمع تکسیر اس کی پس گویا کہ وہ کون وہ جمع اور منتہل جموں جمع بنائی گئی ہے. چلو جی یعنی جمع ہونا اور لزوم جمع اور منع ہونا یہ کہ جمع بنایا جائے اس جمع کو جمع بنائی جائے اس جمع کو دوسری مرتبہ جمع تکسیر. بس گویا کہ وہ جمع ہے جمع بنائی گئی ہے. گویا کہ وہ جمع بنائی گئی ہے دو مرتبہ. پھر ایک ترجمہ کر کچھ مانا کر. اور وہ جمع منتہل جموں اور وہ جمع منتہل جموں بھی اور وہ منتہل جموں بھی قائم مقام دو سبب قائم ہے بریا قائم ہے مقام دو سببوں کے یعنی جمعیت اور لزوم جمعیت اور منع ہونا. اے بمتنا دس رہے تینوں لزوم دے کولو عطف تفسیری لزوم جمع دی تفسیر ہے جی.
اور منع ہونا یہ کہ جمع بنائی جائے اس کی دوسری مرتبہ جمع تکسیر، بس گویا کہ وہ جمع بنائی گئی ہے اس کی 2 مرتبہ، 2 مرتبہ، اس واسطے کلے وچ قوت آ گئی تے قائم مقام 2 سبب باندھے ہو گئے. چلو جی من کر بابا. اور وہ جمع منتحل جموع بھی قائم مقام قائم ہے مقام 2 سببوں کے، یعنی جمعیت اور لزوم جمعیت، اور منع ہونا یہ کہ بنائی جائے جمع دوسری مرتبہ جمع تکسیر. کیڑی منع ہے؟ جمع تکسیر سالم نہیں منع. سواہب کی سواہبات جمع مؤنث سالم آتی ہے، سمجھیے. کیڑی بنانی منع ہے؟ مزید تکسیر نہیں بن سکتی. تو سالم پہ ہی بنے، سالم نال بنا تو خراب نہیں نہ ہوندی جی. سواہب سواہبات کے اندر پورا موجود ہے جی. ہاں جی. جمع بنائی گئی ہے 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ کیڑے کیڑے سبب آ گئے؟ عدل اور جمع. گل سمجھیے. تو عدل جو ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں. سمجھ آئی ہے کہ وہ یہ کہ صرف تعریف کیا اس کی، باقی عدل جو ہے وہ کس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، ان کے اپنے اپنے وزن ہے. علمیت کے ساتھ جمع ہوتا ہے، جمع ہو جاتا ہے جی. وصف سے مراد کون سی وصف ہے؟ اصلی، عارضی سبب نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے. گل سمجھیا. تانیث 2 ہے، بتا بالالف، بتا مقدرہ تے ملفوظہ. بتا اگر ملفوظہ ہے تو پھر اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ اسم علم ہو. اگر وہ مقدرہ ہے تو پھر علم بھی ہو اور اگلی بات بھی ہو. کیا کہ ثلاثی ساکن نہ ہو. اگر انج ہویا تو پھر اس جائز ہے. گل سمجھیے. اور تانیث بالالف 2 ہیں، بالالف مکسورہ بالالف ممدودہ. تو یہ ایک ہی قائم مقام 2 سببوں کے ہے. معرفے کی 7 قسمیں ہیں. کون سا معتبر ہے؟ علم معتبر ہے. باقی علمیت یہ وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، باقی سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. اجمع وہ اسم ہوتا ہے جو غیر عربی میں نقل ہو گیا ہو. اجمع غیر منصرف کا سبب ہے. شرط یہ ہے، 2 شرطیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ عجمی زبان میں علم ہو، اس کے 2 مطلب ہیں. اور دوسری شرط یہ ہے 2 میں سے ایک، یا زید الثلاثہ ہو یا ثلاثی متحرک الاوسط ہو. گھر سمجھیا. اچھا جی. اب جو سبق پڑھا ہے کہ جمع بھی غیر منصرف کا سبب ہے جب 2 شرطیں پائی جائے. ایک تو وہ جمع منتحل جموع کے وزن پر ہو، یعنی مفاعل و مفاعیل ہو. دوسرا وہ تا کو قبول نہ کرے جو حالت وقف میں ہا بنتی ہے. گل سمجھیا. تو جمع بھی اکیلی قائم مقام 2 سببوں کے ہے. ایک جمعیت، ایک لزوم جمعیت. ایک جمع ہونا اور ایک ایسے وزن پر آنا جس کی آگے جمع تکسیر نہیں بن سکتی. تو گویا 2 مرتبہ جمع ہے جی. تو گویا کہ ایک سبب قائم مقام 2 کے ہے. مولا یا صلی کا